جی، معرب اور مبنی آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں، معرب، مبنی۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہو، پر جس سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں، اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب دو قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک حرکتی، کیا؟ جیسے ضمہ، فتح، کسرہ۔ نمبر دو حرفی، جیسے الف، واو اور یا۔ اور تیسرا تقدیری بھی ہوتا ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ جب اسم متمکن کے اعراب آئیں گے۔ آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں، جیسے جا زیدن، اس میں جا عامل ہے اور زیدن پر ضمہ ہے۔ رأیت زیدن میں رأیت عامل ہے، زیدن پر فتح ہے، اور مررت بزیدن میں با حرف جار عامل ہے اور زیدن پر کسرہ ہے۔ پس زیدن معرب ہے اور زیدن کا آخری حرف دال محل اعراب ہے، اور ضمہ، فتح، کسرہ کیا ہے؟ اعراب ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ مبنی وہ کلمہ ہے جس کے آخری حرف کا اعراب تمام حالتوں میں یکساں رہتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کی آخری حرکت میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے جا ھذا، رأیت ھذا، مررت بہ۔ ان مثالوں میں ھذا مبنی ہے کہ ہر حالت میں یکساں، مبنی باشد کے مانند برقرار، معرب باشد کے گرد و مبنی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی حالت میں برقرار رہے، معرب وہ ہوتا ہے جو بار بار بدلے۔ مبنی و معرب کی اقسام۔ تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور افعال میں فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو، اور تمام حروف مبنی ہیں۔ اسم متمکن معرب ہے بشرطے کہ ترکیب میں واقع ہو، ورنہ بلا ترکیب کے مبنی ہوگا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ جو ترتیب میں نے پہلے بتائی تھی نا، اس ترتیب سے یاد کرو گے تو ذہن میں ایک خاکہ بیٹھے گا۔ اس میں تھوڑا آگے پیچھے لکھا ہوں۔ متمکن اس لیے کہتے ہیں کہ تمکن کے معنی ہے جگہ دینا، اور چونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتا ہے اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا۔ فعل مضارع معرب ہے بشرطے کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، بس ان دو قسموں کے علاوہ اور معرب نہیں ہوتا، یعنی ایک تو وہ اسم جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، یعنی اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، اور ایک فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ مبنی اصل تین ہے، فعل ماضی، امر حاضر معروف، نمبر تین تمام حروف۔ اور یہ مشابہت کئی طرح سے ہوتی ہے، یا تو اسم میں مبنی الاصل کے معنی پائے جائیں، جیسے این میں حمزہ استفہام کے معنی پائے جاتے ہیں، اور حمزہ استفہام حرف مبنی اصل ہے، اور ہیہات میں ماضی کے معنی ہے، اور رویدہ امر حاضر کے معنی میں ہے، اور ماضی و امر مبنی الاصل ہے۔ یا جیسے حرف محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی اسم غیر متمکن میں احتیاج پائی جائے، جیسے اسماء موصولہ و اسماء اشارہ کہ یہ صلہ اور مشار لے کے محتاج ہیں، یا اسم غیر متمکن میں تین حروف سے کم ہوں، اسم غیر متمکن میں تین حروف سے، جیسے من، ذا، یا اس کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو، جیسے احد عشرہ کے اس میں احد و عشر تھا۔ بات آگے سمجھ میں؟ آگے ہے اسم غیر متمکن کے اقسام۔ اسم غیر متمکن آئے کیوں ہوتا ہے؟ کیوں کا کوئی جواب تھوڑی ہے، بس نحو کا قاعدہ ہے کہ مبنی ہے، مبنی ہے۔ یہ ہے کہ جو ہے مضابطہ یہ ہے کہ مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی پر فتح ہوتے ہیں، آمنا و صدقنا۔ کیوں ہے اس کی تحقیق مجھے پتہ نہیں۔ ہاں
کر دیتے ہیں اس کو واو کو الگ کر دیتے ہیں لیکن اس کے معنی کو برقرار رکھتے ہیں. اگر اس کے معنی کو برقرار نہیں رکھتے تو معنی غلط ہو جاتی ہے. اچھا معنی یہ ہے کہ 1 10 1 اور 10 کے ہاں 11 1 10 اس کے معنی غلط ہو جائے گی. تو جب ہم نے اس کو واو کے معنی کو برقرار رکھا ہے واو کو خود کو الگ کرے لیکن معنی کو برقرار رکھا ہے وہ کام وہ عشر کے ضمیر میں ہے. تو جو اسم مبنی اثر کے معنی کو متضمن ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے یعنی عشرہ کے واو کے معنی متضمن ہے. پتہ نہیں کیا بتا رہے ہو آپ. پہلے بتاؤ پڑھنے آئے ہو پڑھانے آئے ہو؟ جی آپ پڑھنے آئے ہو پڑھانے آئے ہو؟ پڑھنے آئے. ٹھیک ہے تو مقصد یہ ہے کہ جو کتاب میں چیز ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے جو ترکیب ہے وہ آپ کو ترکیب کرائیں گے. ٹھیک ہے ایسے متفردات جو ہے دورے میں اگر ہم پڑھائیں گے پہلی بات تو اس میں ٹائم لگ جائے گا. ٹھیک ہے ہمارا مقصد ہے ترکیب سیکھنا اور صیغے حل کرنا کہ ترکیب صحیح طریقے سے سیکھ جائیں اور صیغے صحیح طریقے سے آ جائیں. آپ اس طرح جو ہے وہ کریں گے جو چیز آپ کو آتی ہے. ٹھیک ہے آپ وہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اپنا علم جتلانے کے لیے نہیں. آپ کو جو چیز آتی ہے نا وہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں جو چیز آپ کو آتی ہے وہ آپ نہ پوچھیں. جو چیز نہیں آتی وہ پوچھیں. مجھے پتہ ہوگی میں بتاؤں گا مجھے پتہ نہیں ہوگی میں کہوں گا مجھے پتہ نہیں. ٹھیک ہے آگے ہے اسم غیر متمکن کے اقسام. اسم غیر متمکن کے اقسام. اسم غیر متمکن یا مبنی. ٹھیک ہے مبنی غیر اصل کی 8 قسمیں. نمبر 1 مضمرات. نمبر 2 اسماء موصولہ. نمبر 3 اسماء اشارہ. نمبر 4 اسماء افعال. نمبر 5 اسماء اصوات. نمبر 6 اسماء ظروف. نمبر 7 اسماء کنایات. نمبر 8 مرکب بنائی. بات آگئی سمجھ میں؟ اب مضمرات کی 5 قسمیں. مضمرات کی سب سے پہلا مضمرات ضمیر مرفوع متصل. ضمیر مرفوع منفصل. ضمیر منصوب متصل. ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر مجرور متصل. بات آگئی سمجھ میں؟ اب مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جو ہمیشہ فعل سے یا اپنے عامل سے متصل ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہمیشہ فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس کا فاعل واقع ہوتا ہے. اس کا کیا واقع ہوتی ہے؟ فاعل واقع ہوتی ہے. یہ وہی ضمیریں ہیں جو ہم صرف کی گردانوں میں فعل کے ساتھ پڑھتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو صرف کی گردان میں جو فعل کے ساتھ ضمیریں آتی ہیں نا وہ ساری کی ساری ضمیر مرفوع متصل ہیں. یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو 14 ہیں. ضربت ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. بات آ گئی سمجھ میں؟ ضمیر مرفوع منفصل یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو. وہ کتنی ہیں؟ 14 ہیں. اب جدا جو ہوتی ہے نا جی کیا کریں گردان تو ہے لیکن یہ گردان کے بعد جو تو نا تا تما جو ساتھ آ رہی ہے نا یہ ضمیریں ہیں. ہاں یہ پہلے تو ماضی ہے لیکن جو اس کے ساتھ جو ضمیریں ہیں نا ٹھیک ہے یہ الگ ایک قسم ہے. یہ جو ہے اسم غیر متمکن کی قسم مضمرات میں سے. بات آ گئی سمجھ میں؟ اب یہاں پہ لکھا ہوں فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو. حالانکہ یہ جو مرفوع منفصل ہے نا یہ کبھی مبتدا واقع ہوتی ہے کبھی خبر واقع ہوتی ہے اور کبھی جو ہے وہ فاعل کی تاکید یا فاعل کے لیے فاصلہ واقع ہوتی ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یعنی یہ ہے کہ جو فعل سے جدا ہو فعل سے جدا ہو اور وہ مرفوع ہو. اس کی تعریف یہ ہے کہ اپنے عامل سے جدا ہو اور کیا ہو؟ مرفوع ہو. پھر مرفوع میں مبتدا خبر فاعل تینوں چیزیں
آ گئی. آئی بات سمجھ میں؟ وہ کتنی ہیں؟ 14 ہیں. انا نحن انت انتما انتم انت انتما انتن ہوا ہما ہم ہی ہما ہن. تنبیہ ضمیر مرفوع علاوہ فاعل کے دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتی ہے، یعنی آسانی کے لیے صرف فاعل کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہاں آسانی کے لیے صرف فاعل کا ذکر کیا گیا ہے. نمبر 3 ضمیر منصوب متصل، یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو، یا فعل ہے لیکن دوسرے عوامل کے ساتھ جو ناصب ہے ان کے ساتھ بھی ملی ہوتی ہے، کبھی حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ بھی ملی ہوئی، جیسے اننی اننا ہوتا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ وہ 14 ہیں. ضربنی ضربنا ضربک ضربکما ضربکم. اب اس میں جو ہے ضرب میں ایک ہوا ضمیر ہے، ضرب میں ایک ہوا ضمیر ہے، وہ تو مرفوع متصل ہے، لیکن اس کے بعد جو یا نا کا کما کم کی کما کن یہ لگی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری ضمیر منصوب، کیونکہ یہ مفعول ہے. یہ کیا ہے؟ ضرب فعل، ٹھیک ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، وہ اس کی متصل اور کیا ہے؟ مستتر ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور اس کے بعد جو یا ضمیر ہے وہ مفعول کی ضمیر ہے اور فعل سے ملی ہوئی ہے، تو یہ منصوب متصل ہے، منصوب متصل. بات آ گئی سمجھ میں؟ اب یاد رکھو، یہ جس طرح ضربنی ہے نا، ٹھیک ہے، یا ضربنا ضربکا، یہ ضربکا ہے، یہ ضربا کا بھی ہو سکتا ہے. ضربا کا معنی مارا اس نے تجھے، ضربا کا معنی مارا ان دو نے تجھے، ٹھیک ہے، اور ضربو کا بھی ہو سکتا ہے، ضربت کا بھی ہو سکتا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یہ جو صیغہ تبدیل ہو رہا ہے وہ مرفوع متصل کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور کا ضمیر وہی منصوب متصل ایک ہی. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یہ صرف ضربہ کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، صیغے تبدیل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مرفوع متصل ضمیر کے تبدیل ہونے سے صیغے تبدیل ہوں گے، اور منصوب متصل کے الگ صیغہ تبدیل ہوگا. بات آ گئی سمجھ میں؟ ضربنی میں یا ضمیر، ضرب فعل، ہوا ضمیر فاعل، نون وقایا، یا ضمیر مفعول میں. آئی بات سمجھ میں؟ ضربنی ضربنا ضربک ضربکما ضربکم ضربکی ضربکما ضربکن ضربہو ضربہما ضربہم ضربہا ضربہما ضربہن. یہ جو آخر میں ہے نا یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی. ضمیر منصوب منفصل، یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ کتنی ہے؟ 14 ہے. ایا یا ایانا ایاک ایاکما ایاکم ایاک ایاکما ایاکن ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن. بات آ گئی سمجھ میں؟ اب تنبیہ ضمیر منصوب علاوہ مفعول کے دوسرے منصوبات کے لیے بھی آتی ہے، یہاں آسانی کے لیے صرف مفعول کا ذکر کیا گیا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ دوسرے منصوبات مثلا یہ ہے کہ ان وغیرہ کا اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ ان اس کی تاکید کے لیے استعمال ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ان وغیرہ کے اسم جو ہے اس کی تاکید کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے. اسی طرح دوسری چیزوں کے لیے بھی جو بھی منصوبات ہیں ان میں استعمال ہوتی ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ اس کے بعد ہے ضمیر مجرور متصل. ضمیر مجرور متصل بھی 14 ہیں، اور یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. اب مجرور جو ہے وہ 2 ہیں، ایک جار کا مجرور، دوسرا مضاف الیہ. تو یہ ضمیر بھی 2 طرح کے صحیح استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک تو وہ جس پر حرف جر داخل ہو، دوسری وہ جس پر مضاف داخل ہو. ضمیر مجرور بحرف جر یہ ہیں: لی لنا لک لکما لکم لکی لکما لکن لہو لہما لہم لہا لہما لہن. آئی بات سمجھ میں؟ اور ضمیر مجرور باضافت جو ہے وہ یہ ہے: داری دارنا، میرا گھر ہمارا گھر، ٹھیک ہے. تو یہ مضاف مضاف الیہ ہیں. داری دارنا دارک دارکما دارکم دارکی دارکما دارکن دارہو دارہما دارہم
دارہا دارہما دارہن. بات آ گئی سمجھ میں؟ اب ضمیروں کو اب دیکھو ضمیروں کو پہچاننا جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کون سی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اصل میں سب سے پہلے ترکیب دیکھو کہ یہ ضمیر کیا بن رہی ہے. یہ ضمیر ترکیب میں کیا بن رہی ہے؟ ٹھیک ہے، فاعل بن رہی ہے، مبتدا بن رہی ہے، خبر بن رہی ہے. اگر ضمیر فاعل بن رہی ہے اور وہ صرف والے صیغے کے حساب سے ملی ہوئی ہے، جیسے صرف میں صیغے پڑھتے ہیں نا، اس کے ساتھ وہ ملی ہوئی ہے اور اس کا فاعل بن رہی ہے، تو وہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر وہ ضمیر ٹھیک ہے فاعل نہیں بن رہی بلکہ علیحدہ مبتدا خبر یا کوئی اور چیز بن رہی ہے اور وہ الگ سے موجود ہے، وہ تو وہ مرفوع منفصل. بات آ گئی سمجھ میں؟ یا لگا ہوا ہے تو منصوب منفصل. اگر یا لگا ہوا نہیں ہے اور کوئی مفعول بن رہی ہے تو وہ منصوب متصل ہوگی. بات آئی سمجھ میں؟ اور اگر حرف جر یا اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو وہ مجرور. بات آ گئی سمجھ میں؟ کہ دیکھو فاعل بن رہی ہے، مبتدا بن رہی ہے، خبر بن رہی ہے، جو ہے وہ مفعول بن رہی ہے، یعنی مرفوع بن رہی ہے، منصوب بن رہی ہے یا مجرور بن رہی ہے. اگر مرفوع بن رہی ہے تو اگر وہ ویسے وہی صیغہ ہے جو صرف والا ہے اور اس کے ساتھ متصل فاعل بن رہی ہے تو اس صورت میں سمجھ لو کہ یہ ضمیر مرفوع متصل. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور مفعول بنے تو دیکھو کہ ایا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے، اگر ایا لگ رہا ہے تو منصوب منفصل ہو جائے گی، اگر ایا نہیں ہے تو منصوب متصل. بات آئی سمجھ میں؟ اور مجرور ہونے کی صورت میں یا حرف جر داخل ہوگا یا جو ہے وہ اسم کوئی اس کے ساتھ لگا ہوا ہوگا جو مضاف بن رہا. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس طرح ضمیر مرفوع متصل کی دو قسمیں ہیں، ایک بارز اور ایک مستتر. بارز جو لفظوں میں موجود ہو، مستتر جو چھپی ہوئی ہو. مستتر جو ہے وہ صرف دو صیغوں میں ہوتی ہے، ماضی کے صرف دو صیغوں میں ہوتی ہے، ایک واحد مذکر کا، ایک واحد مؤنث کا، باقی سب صیغوں میں بارز ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور جو مضارع کے صیغے ہیں ان میں 5 صیغے، یفعل تفعل تفعل افعل نفعل، ان میں کیا ہوتی ہے؟ مستتر ہے، باقی سب میں بارز ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ چلو جی، اس کا تکرار کرو، اس کو یاد کرو ضمیریں، پھر میں انشاءاللہ کل جی. فائدہ، چلو فائدہ پورا پڑھ لینا. اسماء موصولہ فائدہ: کبھی جملے سے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے، بس اگر وہ ضمیر مذکر ہے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. ضمیر شان، جیسے اگر ضمیر مؤنث کی ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں، اور اس ضمیر کے بعد کا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے. جیسے انہ زید قائم، بے شک شان یہ ہے، تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے. اور انہا زینب قائمۃ، تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب. بات آ گئی سمجھ میں؟ چلو اس کا تکرار کرو، یاد کرو، پھر انشاءاللہ تفصیل پڑھتے ہیں.